کیف تکفرون باللہ، کیف کے بارے میں بتایا تھا اسم استفہام ہے، اور اسم استفہام یہاں پہ کیوں آیا ہے؟ انکار کے لیے، تعجب کے لیے، کہ تمہارے اوپر تعجب ہوتا ہے تم اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ انکار کر رہے ہیں، ڈانٹ رہے ہیں، کیونکہ اس استفہام کے بارے میں کہا گیا توبیخ کے لیے بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ ڈانٹ رہے ہیں تم اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو۔ یعنی کہ انسان اپنے باپ کا انکار نہیں کرتا، باپ کو مانتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ جب سے میں نے آنکھ کھولی ہے اسی کو باپ کہا جا رہا ہے، اور یہی مجھے کھانا لا کر دیتا ہے، اور یہی میرے گھر کا نظام اور سسٹم چلا رہا ہے۔ لیکن وہ اللہ جس نے تم کو عدم سے، جو تم کو عدم سے وجود میں لے کر آیا، تم بے جان تھے، ایک نطفے کی شکل میں تھے، اس نے تم کو زندگی دی، اس کے ساتھ کفر کرتے ہو۔ تو یہ استفہام کا تعلق پورے جملے کے ساتھ ہے، یعنی کہ اس اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو جس نے نطفے سے تم کو زندگی دی، پھر تم کو موت دے گا، پھر تم کو زندہ کرے گا، پھر اس کی طرف اٹھائے جاؤ گے، اس اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو۔ تعجب ہوتا ہے تمہارے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو، وکنتم امواتا، جبکہ تم بے جان تھے۔ امواتا بے جان تھے، انسان پہلے کیا تھا؟ بے جان تھا، نطفہ تھا۔ جب یہ نطفہ ماں کے پیٹ میں آیا تو شروع میں بے جان تھا، پھر اللہ رب العزت نے اس سے زندگی دی، اس نطفے کو کیا بنایا؟ خون بنایا، خون سے گوشت بنا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں روح ڈالی، اور پھر وہ ایک انسان بن گیا۔ آپ اللہ رب العزت کی قدرت کا بھی اندازہ کریں، نطفہ ایک قطرہ جس کے اندر کوئی ہڈی نہیں ہوتی، وہ ایک قطرہ، اس سے اللہ تعالیٰ کتنا بڑا انسان بناتے ہیں۔ اس میں ہڈیاں ہوتی ہیں، اس میں خون ہوتا ہے، اس میں گوشت ہوتا ہے، اسی سے آنکھیں بن رہی ہیں، اسی سے کان بن رہے ہیں، اسی سے پاؤں بن رہے ہیں، اسی سے ہاتھ بن رہے ہیں، اسی سے پنڈلیاں بن رہی ہیں، اسی سے رانیں بن رہی ہیں، اسی سے شرمگاہیں بن رہی ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت دیکھیے آپ۔ تو وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، تم بے جان تھے، مردہ تھے، اس نے تم کو زندگی دی۔ اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی، انسان بن گیا۔ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہ تم کو موت دے گا۔ یہاں موت سے کون سی موت مراد ہے؟ انسان دنیا میں اپنی زندگی گزارتا ہے 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال، اس کے بعد اپنی مدت مکمل ہو جانے کے بعد فوت ہوتا ہے، یہ موت مراد ہے یہاں پہ۔ ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا۔ ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں دوبارہ زندگی دے گا، تمہیں حیات دے گا۔ یہاں حیات سے کون سی حیات مراد ہے؟ قبروں سے دوبارہ اٹھائے گا، قبروں سے تمہیں دوبارہ اٹھائے گا، یہ زندگی ہے، یہ آخرت کی زندگی ہے۔ ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لٹائے جاؤ گے۔ کس کی طرف؟ اللہ رب العزت کی طرف لٹائے جاؤ گے۔ کیوں لٹائے جاؤ گے؟ جزا کے لیے، حساب کتاب کے لیے۔ اللہ رب العزت کا ہر کام اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، یہ جہان بسایا، کوئی کھیل تماشا نہیں ہے۔ یہ بچوں کی طرح نہیں ہے کہ بچے ریت سے گھر بناتے ہیں پھر ختم کر دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا، پھر ہمیں ہدایت دی، ہماری ہدایت کے لیے کتابیں نازل کی، رسول بھیجے، کتابوں میں ہمیں قانون دیا، شریعت دی، احکام دیے، کئی چیزیں حلال قرار دیں، کئی چیزوں سے روکا، منع کیا۔ اب روز قیامت سوال ہوگا، جنہوں نے اللہ کی شریعت پہ عمل کیا انہیں انعام ملے گا، جنہوں نے اللہ کی شریعت کو نظر انداز کیا انہیں سزا ملے گی۔ تو یہ اللہ رب العزت کی حکمت ہے اس دنیا کو بسانے میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے تمام جنوں کو، تمام انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ پیدا تو کر ڈالا، اب جو عبادت کرے وہ اور جو نہ کرے دونوں برابر ہو جائیں، یہ اللہ کی حکمت سے خالی ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو انعام دینا ہے جو صرف اسی کی عبادت کرتے رہے، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرتے رہے، اور ان کو اللہ نے سزا دینی ہے جنہوں نے اللہ پہ ایمان لانے سے انکار کر دیا یا ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے رہے۔
تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ کے ساتھ انکار کرتے ہو، کیسے اللہ کی تکذیب کرتے ہو۔ اور اللہ کی تکذیب میں یہ بھی داخل ہے کہ آپ آخرت کو ماننے سے انکار کر دیں، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں دوبارہ اٹھانا ہے قبروں سے، حساب کتاب کرنا ہے، اور انسان یہ کہے کہ جب ہم مٹی ہو چکے ہوں گے، ہماری ہڈیاں بسیدہ ہو چکی ہوں گی، پھر ہمیں کون اٹھائے گا؟ من یحیی العظام وہی رمیم، کون ہڈیوں کو زندگی دے گا جبکہ بسیدہ ہو چکی ہوں گی؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، ان ہڈیوں کو وہی زندگی دے گا جس نے پہلی بار پیدا کیا تھا، جس نے نطفے سے پیدا کیا تھا، اس کے لیے مٹی سے تمہیں دوبارہ اٹھانا کون سا مشکل ہے؟ تو بہرحال اس آیت میں ایک تو پتہ چلا اللہ کے اوپر ایمان لانا، اور دوسرا آیت کا جو آخری جملہ ہے الیہ ترجعون، اس سے پتہ چلا آخرت کے اوپر ایمان لانے کے بارے میں۔